بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I welcome all my distinguished guests, dignitaries from Ministry of Federal Education and Professional Training, Federal Directorate of Education, dedicated educators, brilliant students, my Chinese friends. Thank you so much for joining us. Especially my thanks kehna chahungi and I'm very grateful to the Secretary Education, Mr. Nadeem Mehboob Sahab, جو کہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ہماری جاری منصوبوں کو بھرپور انداز میں انہوں نے آگے بڑھایا، بلکہ جدید تقاضوں کے مطابق ڈیجیٹل ایجوکیشن پرووائڈ کیا اور بچوں کو بہت سی سرگرمیوں میں فری مفت حصہ لینے کا موقع ملا. ان میں ٹیک بوٹ کیمپس، سیلف ڈیفنس، آرٹ اینڈ کرافٹ، فیشن ڈیزائننگ، کوکنگ، لینگویج کورسز، پبلک اسپیکنگ اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کورسز شامل تھے. ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی بچوں کو فری میں دی گئی. اس پر بچوں اور والدین کی طرف سے شاندار رسپانس ملا، جس کی وجہ سے اس سال کی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سمر فیسٹا کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس سلسلے میں جناب منسٹر صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ صاحب اور فیڈرل سیکرٹری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی پوری ٹیم کو موٹیویٹ کیا کہ اس روایت کو برقرار رکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں تمام پارٹنر آرگنائزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن میں ہیومن ڈیولپمنٹ فنڈ، لرن بورڈ، پیج فاؤنڈیشن، ماڈل فاؤنڈیشن، ڈیولپمنٹ لٹریسی، ادارہ تعلیم و آگاہی، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ فائنانس، سٹیز فار چلڈرن، پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ فار وومن، تسکین ہیلتھ انیشیٹو، اسلام آباد ٹائیکوانڈو ایسوسیشن، اللہ ٹرسٹ، نیشنل کالج آف آرٹس، کنڈے روا اور بہت سی آرگنائزیشنس اس میں شامل ہیں. I am also grateful to our guests from Chinese University who have come this morning to participate in this event. اس موقع پہ میں تمام وینیوز کالجز کے پرنسپل اسٹاف کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے فیسٹا کے لیے بہترین انتظامات کیے. آئی سی جی کی پرنسپل اور ان کے اسٹاف کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے نہ صرف یہاں ایک کنٹرول روم قائم کیا بلکہ افتتاحی تقریب کے لیے شاندار انتظام کیے. منسٹری اور ایف ڈی کی ڈائنمک ٹیم بھی بات کی مستحق ہے جو ہر وقت مقرر رہی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سال بھی بڑی تعداد میں بچے رجسٹر ہوئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایونٹ پچھلی دفعہ کی نسبت زیادہ کامیاب ہوگا. میں تمام کی خوشی پابلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. اور واقعی میں جو کورسز بچوں کو مل رہے ہیں بچے اس سے بہت زیادہ خوش ہیں، بلکہ جب ہم سوشلائز کرتے ہیں تو نانی اور دادی ہم سے ذرا ناراض ہیں کہ جونی چھٹیاں شروع ہوتی تھیں بچے نانی اور دادی کے گھر جاتے تھے. اب بچے انہیں کہتے ہیں پہلے سمر فیسٹا اور پھر نانی اور دادی کا گھر. تو یہ ہماری کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ بچے اس سے اتنا لرن کر رہے ہیں، اس سے اتنا سیکھ رہے ہیں. تو کیوں نہ میں اپنی ایک پیاری سی اسٹوڈنٹ کو اس وقت اسٹیج پہ بلاتی ہوں، ہانیہ احمد، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے سمر فیسٹا کو کیسا پایا اور ان کی کیا دل میں ان کی کیا ہے کہ ہم اس سمر فیسٹا میں کیا اور چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. ہانیہ آتی جائے، میں آپ ہی کے انتظار میں 2-4 جملے بول رہی ہوں. تو یہ ہے ہانیہ جنہوں نے لاسٹ ٹائم بھی سمر فیسٹا میں انگیج تھیں، تو ان سے سنیں. السلام علیکم. میرا نام ہانیہ احمد آزاد ہے اینڈ میں آئی سی جی کی کلاس فرسٹ ایئر کی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں. موسم گرما کی تعطیلات باقی تمام اسٹوڈنٹس کی طرح میرے لیے بھی بہت خوش آئند ہوتی ہیں بیکاز دیر از سم تھنگ دیٹ وی آر آل لوکنگ فارورڈ ٹو، کیونکہ اس میں وی ہیو ایمپل اماؤنٹ آف ٹائم کہ ہم اس کو یوٹیلائز کریں اور اس سے اپنے لیے کچھ فروٹفل سیکھیں. اسی طرح انہیں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر سال ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ پروگرامز آفر کیے جاتے ہیں جن میں آرٹ اور پوائنٹ اینڈ کرافٹ، کمپیوٹر گرافکس، کوڈنگ ڈی کوڈنگ، اس طرح کے بہت سارے کورسز موجود ہوتے ہیں. ایکسپینس کی بات کریں تو اگر ہم کسی نان گورنمنٹل انسٹیٹیوٹ سے یہ کورسز کریں تو دے آر ریئلی کاسٹلی، بٹ اف یو چوز دس فیسٹا آرگنائزڈ بائی منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ FDE تو وہی کورسز ٹوٹلی فری آف کاسٹ کرایا جاتے ہیں. If I share my personal experience how I got inclined towards it,
تو لاسٹ ایئر میری ایک فرینڈ نے یہ فیسٹا جوائن کیا اینڈ شی واز سو تھرلڈ اینڈ اس کا جو پازیٹیو ریویو تھا آئی واز لائک دیٹ آئی ہیو ٹو ٹرائی فار مائی سیلف. سو دس ایئر آئی جوائن چیس ان دا مائنر کورسز اینڈ ویب ڈیولپمنٹ ان دا میجر ونس. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پالیسی میرے لیے اور میری جیسی باقی اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ نئے ہنر سیکھنا چاہتی ہیں اسپیشلی ٹیکنالوجی ان کے لیے بہت مفید ہے. کیونکہ آئی بلیو آپ جس بھی فیلڈ کے ہیں یور انجینئرنگ میڈیکل بیٹ اینی ادر فیلڈ جب تک یو ڈونٹ ہیو اے فرم بیک آف آئی ٹی اینڈ ٹیکنالوجی یو لیگنگ بہائنڈ ان پیپل. سو ٹو سم اٹ آل اپ آئی ریئلی لائک ٹو تھینک منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ FDE کہ انہوں نے ہمیں نادر موقع فراہم کیا. تھینک یو. Thank you so much, Hania, for sharing your feelings with such honesty. اور جی اب ہم بڑھتے ہیں ایک ویڈیو کی جانب جس میں ہمارے اداروں میں کی جانے والی اہم کاوشوں اور مثبت تبدیلیوں کو پیش کیا جائے گا. تو لیٹس واچ ہاؤ دیز پاورفل انٹرونشنز have helped shape a better and brighter learning environment. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ذرا ویڈیو پلے کریں. ترقی و خوشحالی صرف انہیں قوموں کا مقرر کرتی ہے جو تعلیم کو اپنی ترجیحات میں اولویت دیتی ہیں. اسی حقیقت کے پیش نظر وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت انقلابی ایجوکیشن ریفارمز کے ایک جامع منصوبے پر عمل پیرا ہے جس کے تحت اسلام آباد کے تمام تعلیمی اداروں کو جدید سہولیات کے ساتھ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. آج وفاق کے زیر انتظام اسکولوں میں اسمارٹ کلاس رومز قائم کیے جا رہے ہیں جہاں بلینڈڈ لرننگ اور ای تعلیم پورٹل جیسی سہولیات بچوں کو میسر ہو رہی ہیں تاکہ کوئی بھی بچہ لرننگ میں پیچھے نہ رہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جانب بڑھتی دنیا سے بچوں کو ہم قدم بنانے کے لیے پہلی بار 7 روبوٹکس لیبز کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے جہاں بچے نئے زمانے کے علوم اور سکلز کو سیکھ کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھار رہے ہیں. یہ جدید ترین روبوٹکس لیبز سیٹلائٹ فیسلٹی کے ماڈل پر تیار کی جا رہی ہیں جہاں سے قریبی 5 اسکولوں کے بچے بھی مستفید ہو سکیں گے. ان لیبز کی افادیت کو بڑھانے کے لیے معروف یونیورسٹیز کے تعاون سے ٹیک، کوڈنگ اور روبوٹک فیلوز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں تاکہ وہ طلبہ اور اساتذہ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کر سکیں. بچوں کی نشو و نما اور تعلیمی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے پہلی بار ان کی غذائی ضروریات پر بھی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے اور اسکولوں میں پرائم منسٹر اسکول میل پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کے تحت بچوں کو جدید ترین فائرلیس کچن میں بنا ہوا صحت بخش کھانا فراہم کیا جا رہا ہے. یہ اقدام بچوں کی صحت مند گروتھ اور حاضری کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. اسکولوں اور کالجز میں فزیکل ایجوکیشن یعنی اسپورٹس کی سہولیات کی بہتری کے ساتھ ساتھ پہلی بار مائنڈ اسپورٹس کو بھی متعارف کرایا گیا ہے جس کے تحت اسکولوں میں انٹلیکچوئل گیمز، آرٹس اور پوڈ کاسٹ کے لیے خصوصی اسپیسز بنائی گئی ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خواتین کی فلاح و بہبود اور ہر شعبے میں ان کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے ہمیشہ خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں. اسی کے پیش نظر اسکولز کی طالبات اور اساتذہ کے معاشی بوجھ کو کم کرنے اور تعلیمی اداروں تک بآسانی رسائی یقینی بنانے کے لیے پنک بس سروس کا آغاز کیا گیا ہے. یہ سہولت اسلام آباد کے دیہی اور شہری علاقوں کے مختلف روٹس پر مفت فراہم کی گئی ہے. اسکولوں میں جدید ترین IT لیبز قائم کی گئی ہیں جہاں کمپیوٹرز، اسمارٹ اسکرینز اور انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں. سرکاری ڈگری کالجز میں 16 ہائی امپیکٹ IT لیبز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جہاں معروف یونیورسٹیز کے تعاون سے طلبہ و طالبات کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین اور ڈیٹا سائنس جیسی ایمرجنگ فیلڈز میں فری کورسز کروائے جا رہے ہیں. نوجوان نسل کو ڈیجیٹلی با اختیار بنانے کے لیے وفاقی تعلیمی اداروں میں اسٹیٹ آف دا آرٹ سہولیات سے آراستہ گوگل سینٹرز آف ایکسیلنس قائم کیے جا رہے ہیں. ڈیجیٹل لرننگ کو آسان اور مؤثر بنانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو کروم بکس بھی فراہم کی گئی ہیں.
एजुकेशन रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स का मकसद पाकिस्तान को नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी की जानिब गामजन करना है, ताकि हमारा तालीमी निजाम तेजी से बदलती दुनिया से हम आहंग हो और हमारे नौजवान डिजिटली और टेक्निकली तमाम उलूम में महारत रखते हो, क्योंकि हमारा यकीन है कि पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। जी, तो पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। और माशाल्लाह इस दौर के टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं कि वो डिजिटल लर्निंग वाले फेज में हैं, और हमें होना भी चाहिए क्योंकि हमें तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है। I am deeply privileged to invite the Honorable Federal Minister for Ministry of Federal Education and Professional Training, Mr. Khalid Makood Siddiqui Sahab, for his address. Sir, please. Minister of State, Secretary of Education, President in charge, representative of Chinese Embassy in Islamabad, मातमित्रान अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खुशी है कि तालीम के साथ साथ छुट्टियों में भी निसाबी और गैर निसाबी तालीम के हवाले से इस्लामाबाद में भी और बहुत ज़्यादा बहुत अरसे से काम हो रहा है और इस दफ़ा भी इस सिलसिले को जारी रखा गया है। हम सब के इल्म है कि तेज़ी से बदलती हुई दुनिया ने तालीम के तकाज़ों को भी तब्दील किया है, और इस वक्त वही अक़वाम जो कि इस तालीम के बदलते हुए तकाज़े के मुताबिक ख़ुद को तब्दील कर रही है, वही जदीद दुनिया के साथ हम आहंग होने की सलाहियत रखती है। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो एक नज़रिया एक मकसद के लिए बना था, आज की बुनियादी इंसानी ज़रूरत में तालीम की जो तरजीह है उसको समझना और उस पर काम करना मेरा ख्याल है मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। इस वक्त इस नई सदी के अंदर और जिसकी 25 साल गुजर गए, आने वाले 25 साल इंसानी तारीख में अहम तरीन साल शायद कहलाएँ। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान की रियासत जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान में तालीम देना है, इस तकाज़े को समझते हैं, क्योंकि आज हमारा पहला मुकाबला दुनिया से नहीं अपने खत्ते से ही है, और हमारा खत्ता गुज़श्ता 25 साल से बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हमारे खत्ते ने यह बताया है कि आबादी लायबिलिटी नहीं हो सकती है, उसको एसेट भी बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में 18 करोड़ नौजवान हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तान की तब्दील बदल सकते हैं, खत्ते की तब्दील बदल सकते हैं, बल्कि जदीद दुनिया जहाँ पर आज जो कि एजिंग नेशन है, वहाँ के ख़तरात को भी एक तरबियत याफ्ता तालीम याफ्ता पाकिस्तानी नौजवान पूरी दुनिया के मुकद्दर को बदलने के लिए बहुत काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ारत तालीम वफाकी हुकूमत की भी और सूबाई हुकूमतों की भी, कि जिनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो इस बदलते हुए तकाज़ों को के मुताबिक तालीम को तब्दील करके जदीद ज़रूरतों से अहम आहंग करके पाकिस्तान को उन मंजिल तक, उस रास्ते तक ज़रूर पहुंचा पाएंगे कि जिसके लिए पाकिस्तान बना था और जिसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देंगे। बहुत इज़्ज़त का बताया आपने मुझे यहाँ बुलाया, और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. We are very grateful for your leadership and commitment to quality education. So, thank you so much everyone for being part of this memorable event. और हमारी ख्वाहिश यही होगी कि हमारे बच्चे इस समर फिएस्टा में ना सिर्फ ग्रो करें बल्कि ग्रो करें। तो आइए पूरा विजिट करें उन डिफरेंट कोर्स वेन्यूज़ को जहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो हो रहे हैं। Okay, great. One back and one. Just this well. Okay, don't try. Okay. Cobra. Basket. Okay, very nice.
कि आपके स्किल्स इनहेंस हो सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसका मतलब है आपको COD काउंट बनता किस तरह, इसका पता होना जरूरी है, पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये सो आज हमने खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग तो नहीं लगी हुई ना, दोबारा से क्या बोलते हैं, COD। ये एक सिंपल टैग है, ठीक है। अब हम इसके बाद जो डिफरेंट टैग्स करेंगे वो फॉन्ट टैग्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। इटैलिक टैग कम हो गया, उसके बाद फार्म टैग का यूज़ करेंगे कि हम क्या लिखते हैं। आप लोगों को एक मेल आता है, उस मेल में कोड को जब वहाँ एंटर करते हो तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। आप सर्च करके जो भी ईमेल अकाउंट आप लोग का फ़ोन के अंदर बना होगा उस जाके अपने अकाउंट साइन अप करके कैनवा में क्रिएट करते हैं उस ईमेल। want you to differentiate these messages. You can discuss amongst each other. नजर आ रहा है सबको? या फिर उसकी नकाली करना। तो शुरू में हम जब ड्रामे आते हैं लिखी जाती हैं उर्दू में, तो पहले बादशाहों के दौर में ऐसे ड्रामे पाते थे, शाह के दौर में ड्रामा होते हैं। उसके बाद हमें उसकी जो कैरेक्टर इसका जो करेक्शन वो कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो ये जम्पर वायर है, ठीक है। जम्पर वायर 3 तरह की होती हैं, मेल टू मेल होती है, फीमेल टू फीमेल होती है, मेल टू फीमेल होती है। तो हम इन वायर्स के थ्रू आर्डिनो मोटर ड्राइवर का आपस में कनेक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको इसकी पिक्स भी नज़र आ जाएगी ये ऐसा, ठीक है। इनको जम्पर वायर्स कहते हैं।